بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہار، دن میں. کیا مطلب؟ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، مطلب یہ ہے کبھی رات 15 گھنٹوں کی ہو جاتی ہے اور دن کم ہو جاتا ہے، اور کبھی دن بڑا اور رات، جیسے آج کل دن کتنا ہے اور رات کتنی ہے. اب جو دن کا پیریڈ اور وقت ہے وہ کبھی اس میں رات داخل ہو جاتی ہے سردیوں میں، اور کبھی یہ ہے کہ رات کا جو پیریڈ اور وقت ہے اس میں دن آ جاتا ہے، تو رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، دن رات میں. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. اب رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، تو رات میں دن داخل ہوتا ہے، دن میں رات داخل ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ اس جہان کے سارے تصرفات اور تقلبات تیرے ہاتھ میں ہیں، جن میں رات اور دن کا نظام. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی تعبیر یہ تھی، فرماتے تھے رات پر تیرا راج چلتا ہے، دن پر تیرا راج چلتا ہے، اور دن لیلی نظام بھی، رات کا نظام تیرے ہاتھ میں، نہاری نظام بھی تیرے ہاتھ میں، اور تخرج الحی من المیت، زندگی اور موت، احیاء و اماتت کا نظام بھی تیرے ہاتھ میں. جب یہ ساری شانیں اللہ کی ہیں تو مشکل کشا اور کارساز بھی صرف اللہ ہے، نہ عیسیٰ نہ بی بی مریم. اور اب کیا کہو گے؟ اس وقت تو عیسائی تھے، اب کیا کہو گے؟ یہ سارے اختیار اللہ کے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے، نہ سلطان باہو کے، نہ علی حجبیری کے، نہ کسی زندہ مردہ کے، یہ ساری شانیں اللہ کی. کیا تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات میں. وتخرج الحی من المیت. اب یہ جو نظام ہے اس کو ابو جہل بھی مانتا تھا. امور اعظام، ابو جہل سے اگر پوچھا جائے کہ رات پر اور دن پر قدرت کس کی ہے تو وہ بھی کہتا اللہ کی. لیکن آج کا بریلوی مشرک یہ کہتا ہے کہ رات دن اس وقت تک نہیں آتے جب تک عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے. یہ احمد رضا خان نے الامن والغلام میں لکھا، اور مفتی احمد جار گجراتی نے سلطنت مصطفیٰ، کہتا ہے رات ہو دن ہو اس وقت تک نہیں آ سکتا، ہر روز کا سورج طلوع نہیں ہو سکتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار سے اجازت نہ لے اور سلام نہ کر سکے. اب آپ بتائیں وہ بڑے مشرک تھے یا یہ بڑے مشرک ہیں؟ صوفی بھی بولے ہاں، جو کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. ہاں، ابو جہل بیچارہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تو اس میں ہمارے معبود شریک نہیں. ابو جہل شرک میں بڑا کچا تھا، بہت کچا تھا. مکے کا مشرک شرک میں کچا تھا، اور آج کا قبر پرست مشرک یہ ابو جہل سے کئی قدم آگے ہے. ابو جہل ویسے بدنام ہے، آپ اندازہ کریں کہ رات پہ بھی کنٹرول عبد القادر کا، دن پہ بھی کنٹرول عبد القادر کا، موسموں پر بھی کنٹرول عبد القادر کا، پھر خدا کے پلے میں کیا ہے؟ اس لیے وہ مفتی احمد جار کہتا ہے کہ خدا کے پلے میں سوائے وحدت کے دھرا کیا ہے؟ ہم نے جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ کے پلڑے میں کوئی چیز رہی نہیں، ہم نے جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے. ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے. تو یاد رکھو یہ اصلی کفر ہے، اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں. تولج اللیل، یہ شان اللہ کی، داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں.
اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اس کا کیا مطلب؟ اس کے 3 مطلب مفسرین نے بیان کیے. ہاں بھائی، پہلا مطلب تخرج الحی من المیت، انڈے سے بچہ اور پھر مرغی سے انڈا، اس کی ایک صورت یہ بیان کی. اور اسی طرح مرغی زندہ ہوتی ہے، انڈا مردہ، انڈا مردہ اور بچہ زندہ، زندہ سے مردہ نکالنا اور مردہ سے زندہ نکالنا، یہ تیرا کام ہے. نمبر 2 کہ یہ جو نباتات ہیں ان کا بیج یہ مردہ ہے اور اس بیج سے جو پھلدار درخت پیدا ہوتا ہے وہ مثل زندہ ہے، زندہ کی طرح ہے. اور تیسرا نطفہ مردہ ہے اور نطفہ سے جاندار کا پیدا ہونا یہ مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا ہے، نطفہ سے جاندار کا پیدا ہونا یہ. اور اس سے مقصود مراد اصل جو مراد الہی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ازداد سے ازداد کو پیدا کرنا، ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کرنا، یعنی قدرت تامہ کے بیان مقصود ہے. تیری ہی قدرت تامہ ہے، کہاں مردہ اور اس مردہ کہاں انڈا، انڈا ہر طرف سے بند اور ہے بھی بالکل مردہ. چند دنوں کے بعد اس کلا اور شیش محل سے بالکل بچہ زندہ سارے گواہ سنتا دیکھتا بولتا ہوا باہر آتا ہے. تو فرمایا یہ شان تیری ہے، کسی اور کی یہ شان. جب یہ شان اللہ کی تو الہ بھی صرف اللہ. یہ اور مانا مردہ سے زندہ نکالتا ہے، آذر سے ابراہیم کو پیدا کرتا ہے. کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے، مشرک مردہ ہے، مردہ دل اور مومن زندہ دل ہے. تو مطلب یہ ہے آذر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا اور نوح سے کنعان کو پیدا کر دیا. زندہ ابراہیم زندہ تھا، آذر مردہ تھا اور حضرت نوح زندہ تھے اور کنعان مردہ تھا. تو کبھی اللہ پاک اور باپ مشرک ہوتا ہے لیکن بیٹا موحد ہوتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بیٹا مشرک باپ مشرک ہوتا ہے بیٹا موحد، کبھی بیٹا مشرک اور باپ موحد.